پتا نہیں تھا؟ کیا ان مولویوں کو ان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عمل کا پتا نہیں تھا؟ آئیے یہ ہے میرے ہاتھ میں بتائے سنائے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق ایک جنازے سے رہ گئے، جب جنازے سے رہ گئے دوبارہ آئے، سرکار کھڑے ہیں، عمر فاروق قوم کے ساتھ آئے، آ کے انہوں نے کیا کیا؟ فَأَرَادَ أَن يُصَلِّيَ ثَانِيًا، حضرت عمر فاروق نے یہ چاہا جنازہ میں پہنچا نہیں، میں دوبارہ جنازہ پڑھ دوں۔ جب انہوں نے یہ خیال کیا، سرکار نے فرمایا عمر اس طرح نہیں ہوگا، الصلاۃ علی المیت لا تعاد، جب نماز جنازہ پڑھا جائے تو میت پر نماز جنازہ دوبارہ دہرایا نہیں جاتا، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ سرکار نے عمر فاروق کو بتایا ولیکن ادعو للمیت واستغفر اللہ، وہ یہ ہے ہاں جنازے کے بعد جنازہ نہیں پڑھا جاتا، ہاں جنازے کے بعد میت کے لیے دعا مانگی جاتی، اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے۔ جواب دیں، آپ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی ہے، ابھی آپ جواب دیں کہ یہ بدعتی ہوئے کہ نہیں؟ خاموش، اپنی باری میں بولے، خبردار جو بولا۔ حضرت عمر فاروق کو کیا سرکار نے غلط طریقہ بتایا؟ میں نہیں کہتا، اب اس پر اجماع ہوا کیونکہ سرکار کے سامنے کوئی کام کیا گیا، سرکار نے اس سے منع نہیں کیا۔ اصول شاشی کے اندر ہے، نکالو مجھے اصول شاشی دے دو، مولوی صاحب نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی محل ہوتا ہے بیان کرنے کا، وہاں پہ سکوت اختیار کیا جائے، وہ سکوت کا مقام بیان کیا ہو جاتا ہے۔ سرکار کے سامنے یہ کام کیا گیا، سرکار نے اس پر سکوت اختیار کیا، گویا کہ اس پر امت کا اجماع ہوا، صحابہ نے اس پر اجماع کیا۔ آئیے یہ نہیں، حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے مشہور عالم سے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ ایک جنازے سے رہ گئے، جب جنازے سے رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ جنازہ پڑھا جا چکا ہے، وہیں سے انہوں نے آواز دی، فرمایا نبی کے صحابہ ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ، فرمایا اگر تم نے جنازہ پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں مجھ سے سبقت کی ہے فلا تسبقونی بالدعاء لہ، اب دعا میں مجھ سے سبقت نہ کرنا، ٹھہر جانا، میں بھی آ رہا ہوں، مجھے بھی دعا میں شامل کریں۔ تو پتا چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جنازے کے بعد دعا پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے تو فتویٰ لگایا کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا بدعتی، آپ نے عبداللہ بن سلام کو بدعتی قرار دیا، آپ نے حضرت عمر فاروق کو بدعتی قرار دیا، آپ نے مولا علی شیر خدا کو بدعتی قرار دیا، آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو بدعتی قرار دیا۔ مولوی صاحب ابھی آپ نے ایک بھی آیت کا جواب نہیں دیا، اب بھی جواب دے ہمت ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا سائل ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے اور اس سے سختیوں کو دور کرتا ہے؟ اب جواب دیں کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والا لاچار ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں جی، دعا تو جنازے کے اندر خود شامل ہے۔ مولوی صاحب اس پر میں آپ کو سب مزاح کے لیے ایک بات سنا دوں، مولوی صاحب گئے کسی کے پاس، کہنے لگے جنازے کے اندر دعا ہے، جنازے کے بعد نہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب بیٹھ جاؤ، گرمی کا زمانہ تھا، مرغی کا سالن لے آیا، مرچی بھی زیادہ ڈال لی، مولوی صاحب کو پیاس بھی لگا تھا، پانی، کہنے لگا مولوی صاحب پانی سالن کے اندر ہے، کہنے لگا پانی، کہنے لگا پانی سالن کے اندر ہے، کہنے لگا ہونٹ جل رہے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، سینہ تک رہا ہے، پانی اندر بھی ہو باہر بھی ہو دونوں جگہ جائز، گلاس پانی کا تو دے دے۔ مولوی صاحب کہنے لگا سالن کے اندر بھی پانی جائز ہے، سالن کے باہر بھی پانی جائز ہے، اسی طرح جنازے کے اندر بھی دعا جائز ہے، جنازے کے بعد بھی۔ آج پتا چلا، بھی آپ کہتے ہیں ہم دعا کے منکر نہیں، پہلے تو ہمیں کہتے تھے بزرگوں کے پاس جا کے مانگتے ہیں، غیر اللہ کے پاس، ارے ہم غیر اللہ کے پاس جاتے ہوئے مانگتے ہیں، چلو ٹھیک ہے تم نے اسے شرک اور خود خدا سے مانگتے ہوئے روکتے ہو، کمال ہے، خود خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تو ظاہر یہ ہے کہ اگر ہم ولیوں کے پاس نہ جائیں، ہمیں منع کرو، خود خدا سے تو مانگو، تم تو خدا کے بھی منکر ہو گئے۔ آئیے میں آپ کے سامنے نماز ٹائم پر مناظرہ ختم ہے، 1.5 گھنٹہ مناظرہ ختم، چلو بس آخری تقریر اللہ ذمہ سمر کی نما مرضی۔ الحمدللہ رب العالمین، چالاکی کا حد ہے، چالی کا کوئی سنی شور نہ مچائے، الحمدللہ کوئی نہ مچائے۔ چالاکی کا حد یہ ہے کہ جس بات پہ جھگڑے ہیں اس پر دلیل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے دعا مانگا تو تم بھی مانگو، ہم کس نے روکا؟ لکھ کے دے تو جنازے کے بعد دعا مانگنے میں حج نہیں لکھو۔ جنازے کے بعد نہیں مانگا ہے، کیا حدیث کے الفاظ دکھاؤ، حدیث کے الفاظ حدیث کے دکھاؤ، دکھاؤ، ان سبقتمونی بالصلاۃ دکھاؤ مولوی صاحب کو۔ اچھا، وہ اجتماعی دعا نہیں مانگا، ایک آدمی آیا تھا، جنازہ کی نماز ہو گئی، ایک شخص آیا، ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں عربی میں نہیں دیکھے آپ فارسی نہیں جانتے، ابھی کیا جانے، پس والا جواب دینا، پس والا۔ اچھا، ایک شخص آیا، نماز جنازہ ہو چکا، اب اس کو ارمان آیا، افسوس آیا
تو لوگوں نے کہا کہ اگر نماز جنازہ تجھ سے فوت ہوا تو کون سا آسمان گر گیا، تم اس کے لیے دعا کر. یہی بات ہے. دعا تو کر لو یا نا. دعا سے کون کسی کو روکتا ہے خدا کا بندہ. متصل نماز جنازہ کے اجتماعی دعا، یہ ہے تمہارا اور ہمارا جھگڑے کی بات. اور فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں کیا ہے؟ فتویٰ دارالعلوم دیوبند کی عبارت کو تم نے غلط پڑھا، خیانت کی، اردو میں بولا، اردو میں اور بعد میں جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ پچھتائے. اچھا لیجیے آپ خود یہ عبارت پڑھ کے سنا. خود سنا دیا آپ کو. خود پڑھ کے ہاں سنا دیا آپ کو پہلے، اور اس میں لکھا بھی یہی تھا. اور دوسری بات یہ ہے، آپ سنو، فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کو چھوڑو. آج سے 400 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، 800 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی، 1000 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس کی عبارت کو آپ کیا جواب دے گو؟ اس کا ابھی تک تم نے اس کا جواب نہیں دیا. جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مت مانگو کہ نماز جنازہ خود کی دعا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے 150 جنازہ پڑھایا ہے، کسی ایک میں دکھاؤ کہ اس نے دعا کی ہے. وہ دکھا تو نہیں سکتے ہو. کیا ہے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند؟ اس میں تو پہلے سے لکھا تھا. پڑھ کے سنائیں، پڑھ کے سنائیں. اب زور سے پڑھیں، اردو میں، عربی میں نہیں کوئی پیش تکلیف ہوگا. پڑھ کے سنائیں. اور یہ فتاویٰ ایثار ثواب کی بات ہے، زیارت قبور کے لیے، جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا. جو بھی آپ زور سے پڑھیں، جیسے اس کتاب میں لکھا ہوا تھا، زور سے پڑھیں مولانا. اس کتاب میں لکھا ہوا تھا یہی پڑھ کے قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھائے. تم نے قبر والی بات کو نماز جنازہ پر جا کے فٹ کر دیا. پڑھ کے سنائیں نا، پڑھ کے سنائیں. پڑھیں تو صحیح، زور سے پڑھیں مولوی صاحب. وہی 434. اب دیکھو، اب دیکھو وہی سوال پڑھے پھر جواب. صاحب آپ سب دیکھو. پہلے سوال پڑھے پھر جواب. نہیں ان کو بات بیٹا، پہلے سوال پھر جواب. پہلے سوال پڑھ کے سناؤ. اچھا سوال پڑھ کے سناؤ. اب دیکھیے، ہمیں مسئلہ کا عنوان دیکھو، سرخی ہاں جیسے اخبار کی سرخی وہ عنوان دیکھو، مسائل زیارت قبور. وہ پڑھے جو ہم نے دیا وہی پڑھے. پڑھتے کیوں نہیں؟ نواب صاحب آپ اس کو مجبور کریں، جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہی پڑھے. جو عبارت ہمیں دکھائی ہے وہ پڑھے اردو میں. لیکن سرخی کیا ہے؟ جی مسائل زیارت قبور. آپ رہنے دیں، آپ خدا کرے بالکل خبر میں جائیں بھی نہ. آپ ہمیں وہی پڑھ کے سوال سنائیں. نمبر 3135. وہی نیچے والا، اس سائڈ کے آخر میں وہی پڑھے. ہاں اس سائڈ کے آخر میں بات نہیں کریں گے. خبردار جو آپ بولتے ہیں وہی پڑھ کے سنائیں. پہلے سوال مولوی صاحب، پہلے سوال پڑھے کیوں نہیں پڑھتے کمانے؟ اسی صفحے کے نیچے والا بالکل. ٹھیک ہے، الجواب. ہاں نہیں سوال. ہاں سوال چھوڑو، سنو تو کم. ایصال ثواب میت کے لیے نہیں، سوال پڑھے پہلے. ٹوٹا پوٹا مت کرے، چھوڑوں گا نہیں. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ بعد نماز جنازہ. ابھی ٹھیک یہی کہہ رہے ہیں. بعد جنازہ ہے کہ بعد نہیں؟ نماز جنازہ. ایک منٹ بتائیں، بعد جنازہ کا لفظ ہے کہ نہیں؟ ایصال. تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو تاج پہنانے کے لیے؟ ہم سے پوچھے آپ کو خدا نے کبھی توفیق نہیں دی. ہم انسان جو ہوتا ہے پڑھتے جنازہ ہیں. کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. پڑھ کے سنائیں. تاج پھیلانا نہیں پڑھ کے ہے. سنائیں، پڑھ کے سنائیں بس. اچھا، پڑھ کے سنائیں. بعد نماز جنازہ قبل بعد دفن. نماز. جی سوال یہ ہے، جی سوال یہ ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ ہو گئی ادھر. وہی پڑھے. آپ تشریح مت کریں، اردو میں سب سمجھیں گے. پڑھیں. بعد نماز جنازہ قبل دفن جی چند مصلیوں کا. چھند ہے ایک ہے؟ چھند ہے یا ایک؟ تم آگے سنو، نہیں پہلے آپ بتاتے جائیں نا، پھر جھگڑا نہ ہو اس پر نا. میری باری میں تم کو بات کرنے کی اجازت ہے. تو آپ مجھے دیکھ کے خیر پڑھتے ہیں. میں نے